أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلوق سے جدا ساتوں آسمانوں پر اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن اپنی قدرت سے اور علم سے اپنے سارے مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اپنے بارے میں کہا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو ہم جانتے ہیں، تمہاری آنکھیں جو کچھ خیانت کرتی ہیں، ما توسوس بہ نفسہ، تمہارے دلوں میں جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں، اور تمہاری دعاؤں کو اور تمہارے مناجات کو، تمہارے مصیبت اور تکلیف کے وقت پکارنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، وہ اللہ جس نے ایوب علیہ السلام کو بیماری میں شفا دی، وہ اللہ جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، وہ اللہ آپ کی بھی سنتا ہے، میری بھی سنتا ہے، لیکن شرط ہے کہ اخلاص سے پکارا جائے اور اس عزم اور یقین کے ساتھ پکارا جائے کہ اللہ ہم تیرے ہی دربار کے سوالی ہیں، ہم کہیں اور سر نہیں جھکاتے ہیں، کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، ہم تجھی سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں عطا فرما. اس جستجو کے ساتھ، اس عزم و یقین کے ساتھ، اس توکل اور بھروسے کے ساتھ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مومن تو بس اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ احساس، یہ عزم، یہ ارادہ اگر لے کر بیٹھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کی اور میری مرادیں ضرور قبول کریں گے. اس پر آپ کو مجھے یقین ہونا چاہیے. پھر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور اللہ کی رحمتیں ہوں صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، محدثین اعظام پر، اور قیامت تک اس سچے دین پر عمل کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، جمعے کی اس خطبے میں میں نے سورہ بقرہ کی ابتدائی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، صحیح وقت پر، صحیح انداز میں، صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں بطور رزق دیا ہے اس میں سے وہ لوگ کچھ خرچ کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ لوگ کچھ خرچ کرتے ہیں. الانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں جو کچھ اللہ نے مال دیا ہے اس کو اللہ کے راہ میں دینا، یہ جود، کرم، سخیوں، اچھے لوگوں کی عادت ہے. جو اللہ کی راہ میں نہیں دیتا وہ بخیل ہے، اور بخیل بہت بڑی بلا ہے زمین پر، اور اللہ والوں کے لیے، مخلوق کے لیے بہت بڑی بلا ہے. وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو شخص بخیلی کرتا ہے وہ اپنے لیے بخیلی کرتا ہے.
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیتیں نازل ہوئی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، ایک لمبی آیت جو نازل ہوئی جس میں کہا والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے والے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا جس میں غریب لوگ رہا کرتے تھے، کچھ غریب بھی تھے جنہوں کھانے کو میسر نہیں آتا تھا، پہننے کو کپڑا میسر نہیں آتا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ اس آیت کے مصداق ہم بن جائیں، کل اللہ حشر میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو بلائے تو کہیں ہمیں بھی بلا کے تم نے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا، لیکن ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ ہوتا نہیں تھا، تو ہم مدینے کے بازاروں میں نکلتے تھے کہ کہیں کوئی مزدوری مل جائے، ہم مزدوری کریں، محنت کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اس فہرست میں اپنا نام بھی لکھوا لیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہم بھی ہیں۔ یہ صحابہ کا عزم تھا، یہ صحابہ کا ارادہ تھا۔ دوستو، عزیزوں، ماں اور بہنوں، ہماری حالت تو ایسی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے، یہ عموم ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو دے رکھا ہے۔ کچھ لوگ ہیں، لوگوں میں تفاوت ہے، فرق ہے، مراتب ہیں، کچھ درمیانی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت دے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم جس کو چاہتے ہیں بے حد دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں حساب سے دیتے ہیں۔ وہ یہودی قوم تھی جو یہ چاہتی تھی کہ ہم جیسے جتنا مانگے اللہ ہم کو دے دے، اور جب اللہ نے نہیں دیا تو انہوں نے کہا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء ولا یزیدن، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قوم یہود نے کہا اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے، اللہ کا ہاتھ یہاں سے گردن پہ بندہ ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غلت ایدیہم، اللہ دیتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کا جواب دیا وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اللہ کی لعنت ان پر ہو۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت دیتا ہے۔ بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ ينفق کیف یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے خرچ کرتا ہے، جیسے چاہے اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا، یہ حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہتے ہیں، قال اللہ عز وجل، اللہ کے بندو، اللہ کے بندیوں، مجھے اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ چلتے زمانے کے ساتھ ساتھ جب دنیا کی قدر و قیمت ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہے اور دنیا کی زندگی کی حیثیت معلوم نہیں ہوتی ہے، تو یہ ایک مادیہ جس کا ذہن مادی پرست ذہن ہو اور اس کا ذہن صرف دنیا کو سمجھتا ہو، تو وہ ایسے سمجھتا ہے کہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والآخرۃ خیر، آخرت کی زندگی بہت ہے، آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے، اور وہ زندگی اصل ہے، اور وہ خوش نصیب ہے جو دنیا سے آخرت کو خریدتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد، انفق علیک، خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کر، تجھ پر خرچ کیا جائے گا۔ وقال ید اللہ ملآ، ید اللہ ملآ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اور اللہ خرچ کرتے جا رہے ہیں، اور وہ ہاتھ میں کم نہیں ہوتا، اور کم نہیں ہوتا۔ کہا کہ سحاء اللیل والنہار، رات کے آدھی رات کوئی مانگ رہا ہے تو اللہ اسے دے رہا ہے، صبح سحر کوئی مانگ رہا ہے تو اللہ اسے دے رہا ہے، 24 گھنٹے رات و دن کسی حصے میں کوئی مانگ رہا ہے، کوئی صحت مانگنے والا صحت مانگتا ہے، کوئی دولت مانگنے والا مانگتا ہے، کوئی جنت مانگنے والا مانگتا ہے، اپنے اپنے حساب سے اللہ ہر ایک کو دے رہا ہے، ہر ایک کو دے رہا ہے۔ اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ غور کرو، جب سے منذ خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو جس سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تب سے دے رہا ہے، تو اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اس وقت سے دے رہا ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، جس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ دوستو عزیزو، ہمارے ہاتھوں میں جو دولت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی دولت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس آیت کی روشنی میں یہ کہا کہ آدمی
اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو اپنا وتیرہ اور عادت بنا لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا اجود بالخیر کالریح المرسلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے جو مانگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا, چلتی ہوا کی طرح. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو رد نہیں کیا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جذبے کو تازہ کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت ہے. مثالیں سنتے ہیں, واقعات سنتے ہیں, اور ہمیں بار بار سنایا جاتا ہے. بولنے والے ہم بولتے ہیں, سننے والے آپ سنتے ہیں. کبھی کبھار ہم سے زیادہ آپ کو معلومات ہوتی ہیں, یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے. یہ ہم سنتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا سارا سامان لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر کیا. یہ حدیثیں بھی پڑھتے ہیں. اگر کوئی آدمی ایک کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, کتنا؟ ایک کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لیتے ہیں اور اس کو بڑھاتے ہیں. جیسے کوئی آدمی اپنی بکری یا گائے یا بچہ پالتا ہے اور اس ایک کھجور کو بڑھا کر ایک پہاڑ کے برابر اس کے حوالے کرتے ہیں جب وہ آخرت میں جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سنتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے گھر کا اثاثہ لا کر رکھ دیا, سارے گھر کا سامان لا کر رکھ دیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اب میں کبھی ابو بکر سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فضیلتیں لکھ دی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش العسرہ کے موقع پر صحابہ کے اندر ترغیب دلائی, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کہی, دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان صحابہ کے سامنے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات کہی جن کو کبھی کھانے کو کھانا میسر نہیں تھا, پہننے کے لیے کپڑا میسر نہیں تھا. میں آپ لوگوں کے سامنے کیوں نہ کہوں جن کے گھروں کو اللہ تعالیٰ نے خزانوں سے بھر دیا ہے. یہ حقیقت ہے, آپ جانتے ہیں, میں جانتا ہوں. ہمارے گھروں میں آج اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دولتیں دے رکھی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جود و سخا, اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی وہ تڑپ نہیں ہے, وہ احساس نہیں ہے. الا ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. میں اسی احساس کو اجاگر کرنے کی بات کر رہا ہوں. یہ واقعات اپنی طرف, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گاہیں اور اس سرزمین پر بستے ہوئے فقراء, مساکین, غریب عورتیں, یتیم بچے آپ کے صدقہ و خیرات کے محتاج ہیں. اگر آپ اللہ کی گھروں پر خرچ نہیں کریں گے تو یہ گھر آباد کیسے ہوں گے, یہ گھر کیسے چلیں گے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین ہے جو نصرت اور اس کی مدد یہ بھی ہے کہ اپنی دولت سے اسے مضبوط کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے جتنی دولت بھی دی ہے, جیسے بھی دیا ہے, جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی دین کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتنی ساری آیتیں قرآن مجید میں لکھ دی ہیں, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. پیاری پیاری آیتیں. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, اللہ نے مثالیں دے دے کر سمجھائی. وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل, ایک پودا زمین پر گاڑا, ایک بیج, تو اس میں ایسا خوشہ اگا جس میں 7, کہا کہ 7 سے 70, 70 سے 700, جتنا اللہ تعالیٰ چاہے بڑا کر دے. جیش العسرہ کا موقع آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے ترغیب دلائی کہ لوگوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو. دوستو مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے, کتنے لوگ ہیں اپنے معبودان باطلہ کے لیے, درگاہوں کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے اپنی جائیدادیں وقف کرتے ہیں, اپنی جائیدادیں وقف کرتے ہیں, مندروں کے لیے جائیدادیں وقف کرتے ہیں. کیا اللہ واحد القہار کے گھروں کی آباد کاری کے لیے ہم اپنا پیسہ خرچ نہ کریں, اس کے لیے اپنی زمینیں وقف نہ کریں, اپنی جائیداد کو اس میں نہ لگائیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا ہے؟ العیاذ باللہ. ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ کے 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں, کہتے یا بنی آدم, اے اللہ کے بندے خرچ کر, اور دعائیں بھی دیتے ہیں, اللہم اعطی منفقا خلفا واعطی ممسکا تلفا. اے اللہ جو دیتا ہے, اے اللہ اس کے لیے تو نیکی کا باعث بنا دے. اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں, جو نہیں دیتا ہے اس کے مال کو برباد کر دے, خسارہ کر دے.
اللہ کے فرشتوں کی زبانی یہ دعا اور بددعا ملے. دوستو عزیزو، حضرت عثمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جوش دلایا اور لوگوں کو ترغیب دلائی جیش العسرہ کے موقع پر کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 100 ابل باحلاسها واقطابها، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے 100 اونٹ دیتا ہوں، ان کے پورے بیٹھنے کی سیٹ، ان کے نکیل کے یعنی ساری چیزوں کے ساتھ. صرف اونٹ یعنی کار دینا الگ تھا، لیکن اس کے سارے آرائش کے ساتھ. اللہ اس زمانے میں اونٹ دینا بڑی بات تھی. جوش دلاتے گئے، ترغیب دلاتے گئے، احساس دلاتے گئے، 300 اونٹ تک وہ بڑھ گئے. کبھی کہا کہ مدینے کے لوگ پیاسے ہیں، ہے کوئی مدینے کے لوگوں کی پیاس بجھا دے، اور جنت میں اس کے لیے جو آخرت میں جنت کی میں اسے خوشخبری دیتا ہوں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی وہ یہودی کا کنواں میں خرید کر دیتا ہوں اور وہ مدینے والوں کے لیے وقف کرتا ہوں. یہ کیسے صحابہ تھے اور کیا ان کا ایمان تھا، بار بار جنت خریدی دنیا سے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا یقین آ گیا، اور قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم جنت کو اس وقت تک نہیں پا سکو گے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز خرید نہیں سکو گے. سلف سے آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب کسی فقیر کو وہ دیکھتے اور وہ کہتے کہ دیکھو اسے ذرا میٹھا بھی کھلانا، اور مجھے میٹھا پسند ہے، اللہ کہتا ہے کہ تم کو جو پسند ہے اسے وہ کھلاؤ تو تمہیں ثواب ملے گا. اگر وہ زمانہ تو یہ نہیں تھا کہ وہ بیماریوں کا زمانہ تھا، اور وہ کہتے تھے کہ کوئی فقیر آتا تو اسے میٹھا کھلاتے اور کہتے کہ مجھے مٹھائی پسند ہے، میں تمہیں مٹھائی کھلاتا ہوں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ابو طلحہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرا وہ باغیچہ بیروحہ جہاں آپ جاتے ہیں وہاں کا میٹھا میٹھا پانی پیتے ہیں، وہاں کے کھجور کھاتے ہیں، اور وہ میں اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہوں، آپ جہاں چاہیں اسے لگا دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بقن ذاک مال رابح. ارے کیا بات تم نے کہی، بڑی خوب بات کہی، یہ تو بڑا منافع بخش مال ہے. تم ایسا کرو اپنے رشتہ داروں میں اسے تقسیم کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حکیمانہ گفتگو، وہ مشفقانہ گفتگو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے طرز کو دیکھیے. یہ نہیں کہا کہ چلو ایسا کرو وہ باغ فوراً ہمارے حوالے کر دو، کہا کہ نہیں، اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو. آج کا کوئی جھوٹا پیر فقیر ہوتا تو یہ ضرور کہتا کہ فوراً ہمارے نام رجسٹری کر دو، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ حکمت اور دانائی عطا فرماتی، کہا کہ اپنے رشتہ داروں میں اسے تقسیم کر دو، اپنے رشتہ داروں میں اسے تقسیم کر دو. دوستو عزیزو، یہ چند باتیں تھیں جو انفاق کی فضیلت پر میں نے بات کہی. اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو احمد کی روایت ہے جس میں وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل امرئ فی ظل صدقته حتی یفصل بین الناس. حشر کا عالم ہوگا، 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، سارے کے سارے حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. صدقہ وہ ہے جو آپ اپنا پیسہ زکوٰۃ کے علاوہ دیتے ہیں. میں بات زکوٰۃ کی نہیں کر رہا ہوں، یہ تو زکوٰۃ تو دینا ہی ہے، زکوٰۃ تو ہر شخص کو دینا ہی ہے. زکوٰۃ تو آپ کے مال کا میل ہے. اگر آپ اس میل کو نہیں نکالیں گے تو آپ کا اچھا مال بھی خراب ہو جائے گا. آپ کا جو اچھا مال ہے وہ مال بھی اکارت ہو جائے گا. آپ مانے نہ مانے زکوٰۃ تو آپ کو نکالنا ہی ہے. ہم بات کر رہے ہیں نفلی صدقے کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں دیں گے. اور اس کے ضمن میں یہ بات آتی ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تک لوگوں کے بیچ فیصلہ نہ ہو جائے آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، صدقے کے سائے میں ہوگا. امام احمد کی روایت ہے اور صحیح ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو من عند اللہ. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما نقص مال، اگر آدمی صدقہ دیتا ہے تو اس کا مال کم نہیں ہوتا. کیسے کم نہیں ہوتا؟ آدمی اللہ کے راہ میں صدقہ دیتا ہے تو بظاہر لگتا ہے کہ میرے جیب سے اتنے پیسے چلے گئے، وہ گئے نہیں. جاتے جاتے اس کی دل کی دعائیں آپ کے ساتھ لے آئے، آپ کے ماں باپ کے لیے، آپ کی مغفرت کے لیے، آپ کی پریشانیوں کے حل کے لیے. جسے آپ نے صدقہ دیا،
جس اللہ کے گھر پر آپ نے خرچ کیا، کسی غریب کو آپ نے دیا، وہ چیز آپ کے لیے ایک اجر کا باعث بن گئی۔ دنیا میں بہت سارے ہیں، دنیا سے جاتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں، زندگی بھر کمایا، بہت محنت کیا، بڑی جدوجہد کیا، بڑی دولت کمائی، لیکن چھوڑ گیا اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ اولاد اگر نیک ہے تو فبها ونعم، اگر اولاد غلط ہے تو وہی دولت جو اس نے زندگی بھر کمائی اس کی مصیبت کے لیے اس کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی اللہ کے راہ میں جو کچھ کماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، اور اس سے اس کا مال بھی پاک ہوتا ہے اور اس کا تزکیہ بھی ہوتا ہے، اس کا نفس بھی پاک ہوتا ہے۔ خرچ کرنے کے کچھ آداب بتائے گئے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بہت سارے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں، تو کہا کہ آدمی اخلاص سے خرچ کرے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے اللہ کے بندے تو نے کیا کیا کیا؟ کہا اللہ میں نے تو نے جو مال دیا تھا وہ تیرے راستے میں میں نے بڑا خرچ کیا۔ میں تو کہا کذب، تو جھوٹا ہے، تو نے جو مال خرچ کیا اس لیے خرچ کیا ان تقال جواد، لوگ کہیں کہ تو بڑا سخی ہے، بڑا سخی ہے۔ اسی لیے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے بہت سارے لوگوں کو جو جگہ دے گا، ان میں سے وہ آدمی ہے جس نے اپنے سیدھے ہاتھ سے خرچ کیا، داویں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا کہ اس نے کتنا دیا، اتنا چھپا کے دیا، اتنا چھپا کے اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا۔ تو دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ چیز ہے اپنے ساری نفس کی اصلاح کے لیے، آخرت کے توشے کے لیے، اپنی بیماریوں کی شفا کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اجر پائیے۔ ایک دوسرا ادب اخلاص کے ساتھ یہ بتایا گیا عدم المن والاذی، آدمی کسی کو دیتا ہے تو دینے کے بعد احسان نہ جتائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والو اپنے دے کر احسان مت جتاؤ کہ میں نے تم کو اتنا پیسہ دیا، تم نے کیا کیا۔ احسان جتانا، دکھانا، لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرنا، اس کا آدمی اس سے پرہیز کرے، اس سے اس کی ساری نیکیاں اکارت ہو جاتی ہیں۔ دیا جب اللہ کے لیے ہے تو احسان کیوں جتائے گا؟ اسے یقین ہے کہ میں نے اللہ کے لیے دیا ہے تو کسی پر احسان کیوں جتائے گا؟ اور اسی طرح بہت سارے ہیں، کسی کو کہا کہ بڑا ایک عجیب واقعہ میں نے سنا، کہا کہ ایک غریب خاتون آئی، کہا کہ مجھے فلاں خاتون نے زکوٰۃ کے پیسے دیے تھے اور یہ کیا تھا کہ آپ 2 مہینے میرے گھر میں کام کریں گے۔ بلا بڑی عجیب بات ہے، کہا کہ زکوٰۃ کے پیسے انہوں نے ان کو دیے اور یہ شرط بھی لگا دی کہ بطور خادمہ 2 مہینے وہ ان کے گھر میں کام کریں گے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی شرط ہے؟ جب زکوٰۃ کا پیسہ کسی کو دیا جاتا ہے تو یہ آپ نے اس کو اس کی زکوٰۃ کا مالک، پیسے کا مالک بنا دیا، اس کے عوض میں آپ ان سے خدمت لے رہی ہیں کہ وہ ان کے گھر میں کام کریں گی، تو پھر زکوٰۃ کہاں رہا؟ یہ نیکی کیسے رہی؟ تو یہ لوگوں کو احسان جتانا اور لوگوں کو یہ کہنا کہ میں نے یہ پیسہ دیا، یہ بڑی اس کی بات ہے جو شریعت کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح کہا الانفاق من مال الطیب، اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے رہے ہیں تو حلال مال دیں، حلال مال دیں، جیسے کہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے لوگو جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے رہے ہو تو اچھا مال دو، ایسی کمائی مت دو جو غلط طریقے سے کمائی گئی ہو۔ غلط طریقے سے کمائی کے ذریعے آپ اچھی طرح جانتے ہیں، ناچ گانے کے ذریعے، فلموں کے ذریعے، شراب کے ذریعے، سود کے ذریعے، ایسے بہت سارے ذرائع ہیں۔ اللہ کے راہ میں دے رہے ہو تو ایسے پیسوں کو مت دو۔ ان اللہ طیب، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہیں، صرف پاک چیزوں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ حلال کمائی سے آدمی اپنے صدقہ اور زکوٰۃ کو ادا کرے۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم، اللہ کے راستے میں وہ پیسہ خرچ کرو جو حلال ہو، حلال چیز دینا۔ اور اسی طرح ادنا چیز، گھٹیا چیز دینے سے بچنا، یعنی اللہ کی راہ میں دے رہے ہو تو اچھی چیز دو، اپنے لیے دے رہے ہو نہیں، اللہ کے لیے دے رہے ہو تو اچھی چیز دو، جیسے سلف کا یہ طریقہ تھا۔ اور اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ ایک اور بات جو سمجھ میں آتی ہے،
آدمی جب اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے. ارے جو ضرورت مند آیا ہے حاصل میں وہ دھوکے باز ہے. ارے جہاں تم خرچ کرنے چاہ رہے ہو وہاں بہت سارے راستوں سے پیسہ آتا ہے. کہاں سے آئے گا؟ جب تو نہیں دے گا تو کہاں سے دے گا؟ آسمان سے من و سلوا اترے گا. یہ خیر ہے. جب تو دینا نہیں چاہتا ہے تو دوسروں کو کیوں منع کرتا ہے؟ تو آدمی کوشش کرے اللہ کی راہ میں خود دے. جب حقیقت سے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے جہاں اللہ کا گھر اس پیسوں کا محتاج ہے، تو آدمی یا کوئی غریب تڑپ رہا ہے، کوئی یتیم کی درد کو محسوس کر رہا ہے، کسی بیوہ عورت کو دکھ کو دیکھ رہا ہے، تو دیکھنے کے باوجود اگر کوئی نہیں دے پاتا ہے تو کوئی اندیکھے کیا دے گا؟ تو شیطان کا یہ وسوسہ ہے. اسی لیے کہا گیا کہ شیطان آدمی کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور اسے یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں نہ دے، اور جیسے وہ دینا چاہتا ہے تو کہتا ہے ارے تو غریب ہو جائے گا، اگر اس کو پیسہ دے گا تو تیرے پاس سے پیسہ ختم ہو جائے گا. یہ شیطانی وسوسے ہیں. دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، مجھے آپ تمام سے ہی کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں آدمی دے اور اپنی بخالت سے بچے، اور وہی دیتا ہے جس کے پاس اچھے اخلاق ہوں اور سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مال ہے جو میں دے رہا ہوں، جیسے صحابہ نے دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کہتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر میں ایک زمین ملی. خیبر کے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما وجدت ما اصبت ارضا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو زمین مجھے خیبر میں ملی ہے اس سے بہتر اور قیمتی نفیس مال مجھے کبھی نہیں ملا، مجھے کبھی نہیں ملا. میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں دے دوں. اللہ اکبر، اللہ کی راہ میں دے دوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر انہوں نے یہ وقف کر دیا اس زمین کو، لا یباع ولا یوہب ولا یورث، کہا کہ وہ زمین نہ بیچی جائے گی، نہ کسی کو گفٹ کے طور پر دی جائے گی، نہ وہ زمین وارث ہوگی، اور وہاں کی جو آمدنی ہوگی وہ غربا اور فقیروں پر تقسیم کی جائے گی. تو میں اس ممبر سے ایسے تمام حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے اور کشادگی دی ہے، کوشش کریں کہ اللہ کے گھر کے لیے وقف کریں. اللہ نے آپ کو بہت دولت دی ہے، 1 سے 4 گھر دیے ہیں، 1 سے 4 بلڈنگیں دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے مال و زر دیے ہیں. تو اللہ کے گھروں کے لیے وقف کیجئے. انشاءاللہ ایک تفصیلی خطبے میں بتائیں گے کہ صحابہ میں کس کس نے اس کو اپنایا، کن کن لوگوں نے کیا کیا وقف کیا، عورتوں نے کیا وقف کیا، اور مرد صحابہ نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کیا، اور اس کا ذکر ہم کبھی کریں گے. لیکن آخر میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ انفاق فی سبیل اللہ یہ ایسی چیز ہے جو آخرت میں ہمارے لیے نجات کا باعث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے، حشر کی پریشانیوں سے بچنے کا سبب ہے. تو آپ اور ہم اس بات کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی راہ میں خرچ کر کے اس کی جنت حاصل کرنے کی توفیق دے. اے الہ العالمین، ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفایابی عطا فرما. اور اے الہ العالمین، بہت سارے ہیں جنہوں نے مجھ سے دعا کی فرمائش کی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو ہسپتال میں آئی سی یو میں ایڈمٹ ہیں، یا کسی کے آنکھ کا آپریشن ہے، یا چھوٹے بچے کا کسی کی کڈنی کا آپریشن ہے. یہ سارے ہیں جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہیں. یا اللہ انہیں شفائے عاجلہ عطا فرما، شفائے کلیہ عطا فرما. اے اللہ، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں پر رحم فرما. اے الہ العالمین، ہم تمام کے مرحومین کی بخشش فرما. اے الہ العالمین، جتنے لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مائیں پریشان ہیں اے اللہ ان کے بچوں کو فرما بردار بنا دے. اے اللہ تمام بچوں کو نمازی بنا دے. اے اللہ تمام بچوں کو اچھے نمبرات سے کامیاب ہونے کی توفیق دے دے. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد ملك كريم بر رؤوف رحيم.